بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسم الہی کے ذریعے روحانی اور نفسیاتی امراض کا علاج۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دل ہی تو ہے جو سب سے پہلے اور زیادہ متاثر ہوتا ہے، گناہ ہو یا سحر و جادو کا اثر۔ دل اپنے رب سے خوفزدہ ہونے کے بجائے دنیا سے خوفزدہ رہتا ہے۔ دل کے امراض روحانیت میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ روحانیت کا زیادہ ربط دل سے ہوتا ہے اور دل کی کیفیات پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے شخصیت میں ادھورا پن رہتا ہے۔ اس نقص پر قابو پانے کے بعد دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات اثر کرتی ہے، اور یہ بات کلام الہی سے بنی ہو تو صرف اثر ہی نہیں، قوت تسخیر بھی رکھتی ہے۔ ہم انسانیت کے ساتھ مسلمان اور مومن ہوں مگر شکر کے عمل میں کوتاہی کر رہے ہوں تو یقیناً ہمارے شعور اور جذب احساس میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل اور احسانات کی عظمت کا جتنا زیادہ ادراک ہوگا، اسی تناسب سے انسان شکر گزار ہوگا۔ شکر گزاری میں تسلسل اور دوام پیدا کر کے اس کی تاثیر حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان کے روحانی مدارج میں ترقی و تنزلی کا موجب بعض اوقات نفسیاتی پہلو بھی ہوا کرتے ہیں۔ نفسیات کا روحانی کردار پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم اپنے رویوں اور کردار سے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی روحانیت کو درجہ کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی نفسیاتی مریض اپنے مرض سے نجات حاصل کیے بغیر روحانی ترقی نہیں حاصل کر سکتا۔ روحانی ترقی کے حصول میں حائل سب سے خطرناک رویہ انسان کا خود اپنے آپ سے غافل ہونا ہے۔ روحانی ترقی کے مراحل طے کرنے کے لیے صحت مند نفسیات کے ساتھ ساتھ صحت مند جسم بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو روحانی موجیں ضبط نہیں کر سکے گا۔ کسی بھی عام مرض کا شدید اور ناقابل علاج مرض میں تبدیل ہونا معالج روحانی قوتوں کا جسم میں ضبط نہ ہونا ہوتا ہے۔ انسان ہر قسم کی برائی کو روحانی طریقے سے روک سکتا ہے اور اسے نیکی کی تاثیر میں بدل سکتا ہے، اعمال بد کو اعمال صالح میں تبدیل کر سکتا ہے، اور ایسا صرف کلام الہی ہی سے ممکن ہے۔ کلام الہی ہر لحاظ سے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس میں جو قوت تسخیر پوشیدہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ناکامی سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ منزل مراد تک پہنچنا اور کامیابی یقینی ہے۔ جو افراد ذکر الہی اور کلام الہی کے ذاکر ہیں وہ اس میں موجود تسخیری قوتوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو ہیبت اور بے پناہ تاثیر اس میں پائی جاتی ہے، اس کا قدم قدم پر مظاہرہ ہوتے ہوئے پاتے ہیں۔ نشان حیرت اس کے لیے جو ذکر الہی تو کرتا ہو، کلام الہی کا ذاکر بھی ہو اور ناکام ہو تو وہ ضرور متوجہ ہو کہ کہیں شکاوت، سنگ دلی اور سخت گیری کا وہ خود اسیر تو نہیں، ورنہ کلام الہی تو ہر شے پر محیط ہے۔ آج کا پریشان حال معاشرہ سر جوڑ کر بیٹھے اور پھیلی ہوئی بدبختیوں کی وجہ تلاش کرنے لگے، اور انتہائی خلوص کے ساتھ فریادی ہو کہ وہ معلوم کر لے کہ وہ جن مشکلات کا شکار ہے اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اور قدرت اس پر مہربان ہو گئی تو جواب ملے گا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اے پریشان حال معاشرے، جان لے کہ ہر مرض کی دوا رب کائنات نے پیدا کی ہے، ہر بگاڑ کا سدھار موجود ہے، ہر نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ ہر شے کی قدر کرنے کی منزل سے گزرتے رہو تاکہ اللہ کی قدر کی منزل کو پالو۔ ایسے پریشان حال افراد جو ان مصیبتوں میں ہیں وہ اسم الہی القدوس کی روحانی برکتوں کا فیض حاصل کریں۔ روزانہ معمول بنائیں کہ اس اسم کا ذکر کریں۔ اگر نماز ظہر اول وقت میں پڑھتے ہوں تو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ورنہ گھر، کاروبار، سفر جس بھی حالت میں ہوں اس اسم الہی کا ورد 10 سے 15 منٹ کرنے کی عادت بنا لیں۔ اس اسم کی برکت سے روحانی اور نفسیاتی امراض سے نجات حاصل ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔